اللہ تبارک و تعالی جب کسی پر فضل کر دیتا ہے اور اللہ تعالی جب کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، محبوبوں سے محبت کرنے والا بنا دیتا ہے، محبوبوں کا ذکر کرنے والا بنا دیتا ہے، محبوبوں کی یاد میں تڑپنے والا، ان سے عقیدت رکھنے والا بنا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو آپ یاد رکھیں اللہ اس کو نماز سے نہیں روکتا۔ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو ذکر سے نہیں روکتا، تبلیغ سے نہیں روکتا، تلاوت سے نہیں روکتا، تقوی اور طہارت پاکیزگی سے نہیں روکتا۔ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے اس کو اپنی محبوبوں کی چوکھٹ سے نکال دیتا ہے، اپنے محبوبوں کے در سے دور کر دیتا ہے۔ تو اب مسئلے کو سمجھیں، حضرت اللہ رب العزت نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جب وہ کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو محبوبوں سے دور کر دیتا ہے، محبوبوں سے دور کر دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، شیطان جنت میں تھا، ابلیس جنت میں تھا، کہاں تھا بولیے؟ جنت میں تھا، کتنا ہوشیار ہے، دیکھو جنت میں تھا، مگر اللہ رب العزت نے اسے کیا حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کر، حضرت آدم کو سجدہ کر۔ حکم صرف شیطان کو، ابلیس کو نہیں ہوا تھا، ابلیس کو بھی ہوا تھا، فرشتوں کو بھی ہوا تھا۔ فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس، سارے کے سارے فرشتے اللہ کا حکم پا کر حضرت آدم کے لیے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس حضرت آدم کو سجدہ نہیں کرا، حالانکہ تھا کہاں؟ جنت میں تھا۔ نافرمانی، بے ادبی کس کی کرا؟ حضرت آدم کی کرا۔ بے ادبی کس کی کرا؟ حضرت آدم کی کرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ یہ میرے محبوب کو سجدہ نہیں کرتا، اکڑ گیا۔ مولا نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیوں سجدہ نہیں کرا؟ تو کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقته من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، میں آگ والا مٹی والے کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت کو جلال آیا، اللہ رب العزت کو جلال آیا، اس کے یاکڑ کو دیکھا، اس کے یاکڑ کو دیکھیے، اللہ کو جلال آیا، اس کا یہ غرور کہ بولے ہمارے حکم کے مطابق ہم بولے سجدہ کرو، تمہارا کام ہے کر دینا، تم یہ سو کہیں کو سوچ رہے، تم آگ کے بنے ہوئے ہو، مٹی کا بنے ہوا ہے، میں پروفیسر ہوں، نے لڑکا ہے، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، یہ غرور ہے، غرور۔ کئی بچوں کو ہم نے دیکھا، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا، وہ بچوں سے چڑے آتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم نے پوچھا بھائی آپ وہ بچے سے ناراض ہوئے، بات کیا ہے؟ بولے مولانا وہ بچہ مجھے سلام نہیں کرا۔ ارے بھائی انہیں سلام نہیں کرا تو آپ کرو۔ نہیں، سلام کرنے میں بڑے چھوٹے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے، کوئی بڑا ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرنا ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آداب ہے، اخلاق ہے، چھوٹوں کو چاہیے وہ اپنے بڑوں کو سلام کرنے میں پہل کریں، جلدی کریں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے چھوٹا نہیں کرتا ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، مصروفیت کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، یا یاد نہیں رکھ کر نہیں کرتا ہے، تو بڑوں کا کام ہے وہ اپنے چھوٹوں کو سلام کرے، کیونکہ ہمارے مذہب میں غرور اور تکبر کو پسند نہیں کیا گیا۔ کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آ کے جو ہے ایسے دستی سے ایسے چھٹکتا ہے جانے ماز، کئی مسجدوں میں ہم نے دیکھا ایسے چھٹکتے ہیں، جھٹک کے بیٹھتے ہیں۔ مجھے بھائی ایسا ہی جھٹکے گا، پروفیسر ہوں مولانا، دھول لگ جائے گی مجھے۔ او ماشاءاللہ، اللہ کے گھر کی دھول لگنا بھی سعادت مندی ہے دیوانے۔ یہ وہی لوگوں کو دھول نہیں لگتی ہے جن کے جسموں کو اللہ دوزخ سے بچا لیتا ہے۔
اللہ کے گھر میں دھول بھی لگ جائے تو سعادت مندی کی بات ہے. اس کے اندر جو ہے نعوذ باللہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری شان کے خلاف ہو گیا, میری عظمت کے خلاف ہوگا. نہیں, یہ وہ گھر ہے کہ یہاں پر آپ کو عاجز اور منکسر بن کے آنا ہے, غرور و تکبر کے ساتھ نہیں. آپ پروفیسر ہو تو باہر چپل چھوڑتے وقت بھول جائیے کہ میں پروفیسر ہوں. آپ جج ہو تو چپل چھوڑتے وقت بھول جائیے کہ میں جج ہوں. آپ جو ہے بڑے عالم ہیں تو چپل چھوڑتے وقت بھول جائیے میں عالم ہوں. یہ دربار میں کوئی عالم نہیں ہے, کوئی جج نہیں ہے, کوئی پروفیسر نہیں ہے. یہ دربار میں جو بھی آتا ہے وہ سن لے, وہ خدا ہے, تو بندہ ہے. وہ مسجود ہے, تو ساجد ہے, تو عابد ہے, وہ معبود ہے. عاجز بن کے آنا. ہمارے مذہب میں عاجزی کو پسند کیا گیا. ہمارے کئی بچوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں مولویوں سے, مولانا نواز میں, علماء اکرام سے ایسا کبھی ہاتھ نہیں ملانا, کبھی نہیں ملانا. علماء اکرام کا, پیروں کا, اللہ والوں کا جب آپ مصافحہ کریں تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دینا. یہ مولانا کے ہاتھ کی قدر نہیں ہے جی, مولانا کے سینے میں جو علم ہے وہ علم کی قدر ہے. کس کی قدر ہے بولیے؟ علم کی قدر ہے, کیونکہ ان کے سینوں کو اللہ نے منتخب کر لیا. کروڑوں بندوں کو اللہ نے سینہ دیا, لیکن سب کے سینوں کو اللہ نے علم کے لیے منتخب نہیں کرا. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے سینوں کو اللہ منتخب کر کے اس میں قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے, اس میں حدیث کو محفوظ کر دیتا ہے, اس میں علم کو محفوظ کر دیتا ہے. تو اب علماء نے کہا اب اس کا احترام کرو, جسم دیکھ کے نہیں, صورت دیکھ کے نہیں, شکلہ دیکھ کے نہیں, خدا کا فضل دیکھ کے اس کا احترام کرو. اللہ نے اس کو منتخب فرما دیا, اللہ نے اس کو علم کے لیے منتخب فرما دیا ہے. تو الغرض عاجز اور منکسر بننے کو پسند کیا گیا. عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے, انکساری اللہ کو پسند ہے. جو بندہ جتنا عاجز ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے, اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے. کئی لوگوں میں علم کی وجہ سے بھی غرور آ جاتا. کوئی عالم بن گئے تو بھی غرور, میں بہت بڑا عالم ہوں, علامہ ہوں, اے ذرا میرا پیرا پڑا. ایسا رہتا لوگوں کا قصہ. او سب کے سروں پہ ہاتھ رکھنے جاتے, سب کے ساتھ بہت بڑے. ویسا نہیں ہے, آپ عالم ہوں گے اپنی جگہ, لیکن اگر آپ سے کوئی بڑا ہے عزت سے بات کرنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے, اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے. الغرض اللہ رب العزت جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے, اس کو اپنے محبوبوں کے در سے ہٹا دیتا ہے. دیکھو ابلیس جنت میں تھا لیکن غرور کیا, اللہ نے جنت سے نکال دیا. اور ابلیس کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ زنا کرنے کی وجہ سے نہیں, چوری کرنے کی وجہ سے نہیں, ریپ کرنے کی وجہ سے نہیں, شراب پینے کی وجہ سے نہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے نہیں. ابلیس کو جنت سے نکالا گیا محبوب خدا کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے. اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا, دنیا والوں جو میرے محبوبوں کی بے ادبی کرے گا دیکھ لو یہ تمہارے لیے عبرت بنا دیا گیا. یہ تو پہلے سے جنت میں تھا, بے ادبی کرا تو جنت سے نکال دیا گیا. تم تو جنت میں آئیچ نہیں, تم تو جنت میں آئیچ نہیں. اگر تم بے ادبی کرو گے تمہیں تو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. جنت کی زور سے بولو, خوشبو نصیب نہیں ہوگی. اب مولانا نور صاحب ایک سوال کر رہے ہیں, ایک سوال مولانا نور صاحب کا. بولے حضرت وہ بیچارہ بے ادبی کر رہا ہے میں مانتا ہوں, لیکن نماز بھی تو پڑھ رہا ہے نا, روزہ بھی تو رکھ رہا ہے نا, زکات بھی تو دے رہا ہے, حج بھی تو کر رہا ہے, عمرہ بھی تو کر رہا ہے, ماں باپ کی خدمت بھی کر رہا ہے, غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے, مسجد بھی بنا رہا ہے, مدرسہ بھی چلا رہا ہے. اتنا سب کرنے کے بعد کیا صرف ایک بے ادبی کی وجہ سے کیا اللہ اسے جنت سے محروم کر دے گا؟ تو سنیے گا, ابلیس کون تھا؟ ابلیس مدرسہ نہیں چلاتا تھا, آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ابلیس کے لیے ایک جھولا بنا ہوا تھا جنت میں. کیا بنا ہوا تھا بولیے؟ جھولا بنا ہوا تھا جنت میں ابلیس کے لیے جھولا. وہ جھولا ایسے ادھر سے جھولتا تھا ادھر جاتا تھا, ادھر سے جھول کے پھر ادھر آتا تھا. تو ادھر سے جھولتے ہوئے ادھر گئے تک 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا. مدرسہ نہیں چلاتا تھا, سب سے بڑا عالم تھا,
मुअल्लिम मलाइका था। इब्लीस के इल्म का मुकाबला कोई इंसान नहीं कर सकता, इतना इल्म वाला था इब्लीस। हम लोग खाली दाढ़ियां छोड़ लेके गाँव जारी कर रहे हैं। उन्हें मुअल्लिमुल मलाइका था और उन्हें कहाँ पढ़ाता था? गौसिया मस्जिद के मदरसे में नहीं पढ़ाता था, उन्हें जन्नत में पढ़ाता था। उन्हें मॉरिशस के बच्चों को नहीं पढ़ाता था, फरिश्तों को पढ़ाता था। बेअदबी करा, अल्लाह नेमत छीन लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेअदबी अल्लाह को पसंद नहीं। जोर से बोलो, बेअदबी अल्लाह को पसंद नहीं। अदब अदब अदब। इसलिए हम लोग बुजुर्गों का जाति के सब झुक जाते, सलाम अलैकुम या वली अल्लाह, खामोश कदम बोसी कर लेते, फातिहा पढ़ लेते, निकल जाते। कई को झुकते, एक साहब ने को पूछे, कई को झुकते, मैं बोला देखे नहीं तुम्हारे दादा अकड़े तो अंगार बाहर आ गए। तुम्हारे दादा ऊपर अकड़े है तो अल्लाह उनको बाहर भेज दिया। हम लोग इसलिए झुकते, हमको बाहर जाना नहीं है, अंदर जाना है। कहाँ जाना है बोला? अंदर जाना है, जन्नत में जाना अपने को। हाय बेअदबी करे तो अंदर ऐसे लोगों को बाहर भेज दे रहे, तो बेअदबी करके कोई बाहर से अंदर कैसे जाता भाई? समझने वाली बात है। तो मेरे